جی مولانا صاحب، ہر سال کی طرح اس دفعہ پھر 2 چاند کا مسئلہ ہوا اور بہت سارے میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے عید جلدی کر لی ہے اور چاند نظر نہیں آیا تھا، تو یو کے میں نظر نہیں آیا، پھر تھوڑا سا اس میں اختلاف تھا کہ آنکھ سے نظر نہیں آیا، تو وہ جو آبزرویٹری سے آپ دیکھتے ہیں وہ تو دوربینوں سے نظر آتا ہے، تو یہ حدیث کی روشنی میں اسلام کے حساب سے اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح سے ہم لوگ اسلامی طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مون سائٹنگ کا ایشو ہے نا، یہ تو باقی پوری دنیا سے زیادہ یو کے میں اس کو ایک ایشو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں کہیں اس طرح ایشو ہو جیسے یو کے میں اسپیسیفک۔ تو اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزن ہیں، کوئی پولیٹیکل ریزن ہے، کوئی اسٹبرنیس ہے، کوئی اختلافات ہیں، کوئی یہ ہے وہ ہماری چیزیں ہیں، لیکن 2 چیزیں چلتی ہیں مون سائٹنگ میں۔ ایک ہے لوکل مون سائٹنگ، ایک ہے گلوبل مون سائٹنگ۔ تو جو لوگ، میں باقی لوگوں کا ریفرنس نہیں دیتا، جو فیمس 4 اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی لوکل مون سائٹنگ پہ بلیو نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو جو حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو وہ بتائیں نا کہ یہ لوکل مون سائٹنگ کا کانسیپٹ کہاں ہے، یا یہ اقرب البلاد کا کانسیپٹ، نیئرسٹ کنٹری کا کانسیپٹ کدھر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں شروع میں پرانے زمانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ لوکل مون سائٹنگ کے قائل تھے، اور باقی 3 امام جو ہیں وہ گلوبل مون سائٹنگ کے قائل تھے۔ لیکن جو متاخرین ہیں، جو لیٹر شافعی ہیں، وہ بھی اب گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں۔ یعنی اس وقت جو فتویٰ چلتا ہے، تو جو چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی لوکل مون سائٹنگ کا قائل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ اس میں کون سی لاجک بنتی ہے۔ یہ جو بارڈرز ہیں، یہ جو ملک آج کل بنے ہوئے ہیں، کیا یہ اسلام نے بنائے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، شریعت نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو لوگوں نے اپنی انتظامی ضرورت کے تحت بارڈر بنائے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اب ہر ملک جو ہے نا جی، کوئی ٹائم ڈفرینس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو وہ اپنا چاند دیکھے گا، ساتھ والا جو ملک ہے وہ اپنا چاند دیکھے گا۔ اور جو بڑے بڑے ملک ہیں، وہ لمبے چوڑے بڑے بڑے ملک جو ہیں، وہ پورے ملک جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چاند ہونا چاہیے، یعنی ایک کنٹری جو ہے نا وہ ایک چاند کو فالو کرے۔ تو جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ اپنا اپنا چاند فالو کرتے ہیں، جو 10 ملکوں کے برابر ایک ملک ہے وہ ایک مون فالو کرتا ہے۔ تو یہ لاجک نہیں بنتی۔ میں ایک اور ریفرنس آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو خلافت عثمانیہ ہے یہ کتنا عرصہ قائم رہی ہے؟ 700 سال تقریباً، آلموسٹ 700 سال۔ اور کتنی دنیا پہ حکومت رہی ہے؟ 3 بر اعظم۔ تو کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ 700 سال تک، یعنی میں 7 سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 70 سالوں کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، 700 سالوں کی بات کر رہا ہوں، اور 3 بر اعظم کی بات کر رہا ہوں، 1 یا 2 ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 700 سال تک 3 بر اعظم میں ایک عید ہوتی تھی، ایک ہی چاند ہوتا تھا، وہ کہیں پہ بھی نظر آ جائے، تو کہیں بھی نظر آ جائے، ایک ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، اور باقی سب اس کو فالو کرتے تھے۔ خلافت کی طرف سے، مرکز کی طرف سے ایک ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی۔ تو آپ ان کے روزوں کے بارے میں، ان کی عیدوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، جو دوسری بات ہے جی، حکم یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ چاند کی رؤیت کر کے روزہ رکھو، اور چاند کی رؤیت کر کے افطار کرو، یعنی روزہ ختم کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو لفظ رؤیت ہے اس کو لوگوں نے پکڑا، اور اس کی وجہ سے جب نیکڈ آئی سے جب تک نظر نہیں آئے گا اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نیکڈ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ حدیث نے صرف رؤیت کا لفظ استعمال کیا۔ رؤیت کا مطلب اصل اردو میں کیا ہے؟ حدیث نے نیکڈ آئی کا نہیں، رؤیت کا لفظ استعمال کیا۔ ہم کہتے ہیں جی اس زمانے میں چونکہ رؤیت کا کانسیپٹ اور کوئی نہیں تھا سوائے نیکڈ آئی کے، ننگی آنکھ سے نظر آئے گا تو رؤیت سمجھے گی۔ میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔
مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو فرض نمازیں ہیں ان کا ٹائم کیسے طے ہوتا تھا کہ اب ظہر ختم ہو گئی ہے، عصر سٹارٹ ہو گئی ہے، اب مغرب ختم ہو گئی ہے، عشاء سٹارٹ ہو گئی ہے، تو یہ اب فجر کا جو ہے نا یہ ظہر سٹارٹ ہو گیا، اب ظہر ختم ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیسے طے ہوتی تھی؟ سائے کے ذریعے سے چیزوں کا سایہ چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سمپل ہے، یعنی گھڑیاں نہیں ہیں، ٹائم کا پتہ نہیں ہے، کیلکولیشن نہیں ہے، آبزرویٹری نہیں ہے، تو سائے کا حساب کر لو. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سائے کا حساب کیا جاتا تھا، اب پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی سائے کے حساب سے ٹائم سیٹ کرتا ہے؟ کس کے حساب سے ٹائم سیٹ کرتے ہیں؟ آبزرویٹری کے حساب سے. ٹھیک ہے، آبزرویٹری کے ساتھ سائنس کو فالو کرتے ہیں. بالکل. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو یہاں کیوں نہیں فالو کرتے فرض نمازوں کے لیے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ میں نکل کے دیکھوں کہ روشنی باہر ہو گئی ہے فجر کی ہے جی اور اس کے حساب سے اذان پڑھے؟ جی سورج نکلا ہے، نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو اب فجر کا وقت ختم ہو گیا. لوگ سورج کیوں نہیں دیکھتے؟ ٹھیک ہے، ٹائم جو ہے نا سائے کیوں نہیں چیک کرتے؟ آبزرویٹری کو فالو کرتے اس لیے کہ یہ سہولت آ گئی ہے، یہ چیز ایکوریٹ ہے، اس سے مقصد پورا ہو رہا ہے. عید کی جو نماز ہے وہ تو واجب ہے، فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب فرض نمازوں کے لیے آپ کیلکولیشن پہ بلیو کر سکتے ہیں تو واجب نماز کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا تو آپ سائے کے حساب کرتے تھے، یہ سسٹم نہیں تھا تو آپ نے رویت کی بات کی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، کوئی ایشو پیدا نہ ہو. اب سسٹم موجود ہے، اب فرض نمازوں کے لیے کیلکولیشن یوز ہو سکتی ہے تو واجب نماز کے لیے چاند کے لیے کیلکولیشن یوز کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ رویت ہے تو اس کا کیا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ نیکڈ آئی سے چیک کرنا؟ اب قرآن میں یہی لفظ رویت جو ہے تقریباً کوئی مور دین 50 ٹائم استعمال ہوا ہے، 54-55 سے بھی زیادہ دفعہ قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ لفظ رویت استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں دو چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں دیتا ہوں اور ایسی صورتوں سے دیتا ہوں جو تقریباً ہر بندے کو یاد ہے تاکہ یہ نہ ہو کہے گی جی اچھا آخری جو 10 صورتیں ہیں عام طور پہ ہر بندہ ان کو پڑھتا رہتا ہے. تو ان میں اللہ پاک نے جو صورت فیل ہے اس میں فرمایا علم تارا کیفا، علم تارا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس میں لفظ رویت ہے نا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دیکھ تو نہیں سکتا نہیں. تو یہاں رویت کا کیا مطلب ہوا؟ کیا تمہارے تک یہ بات پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے، تم نے جانا ہے اس کو، پتہ چلا تمہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ریفرنس، ایک سورت چھوڑ کے اس سے اگلی سورت معاون جس کو کہتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت میں بھی لفظ رویت استعمال ہوا. کیا تم نے دیکھا اس بندے کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ تو آپ نے دیکھا اس بندے کو جو نبی علیہ السلام جس کی بات کر رہے ہیں یا قرآن جس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھنے کا کیا مطلب؟ علم. تم نے جانا اس کے بارے میں، تمہیں خبر ہوئی اس کی، تم نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا، تم نے سوچا اس کے ساتھ کیا ہو؟ تو یہ لفظ رویت جو ہے نا 54-55 سے زیادہ دفعہ قرآن میں استعمال ہوا اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ایکوریٹ سورسز سے کسی چیز کی انفارمیشن پہنچنا، وہ بھی دیکھنے کی طرح ہوتا ہے معلومات. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایکوریٹ سورسز سے پرفیکٹ نالج پہنچ جاتا ہے تو آپ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا. اب جو سسٹم ہے دنیا میں جی، آبزرویٹری تو جی کافروں نے بنائی ہوئی ہے، وہ تو کافروں کے کنٹرول میں ہے. بھائی دنیا کی کون سی چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ہے؟ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں. تو کیا یہ جس مسئلے پہ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کے کنٹرول میں ہے؟ جس تصویر پہ آپ جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں یہ آپ نے بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جس فون کو یوز کر کے ویڈیو بناتے ہیں اور یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی وہ آپ نے بنائی ہوئی ہے. جس اسپیکر پہ آپ اذانیں دیتے ہیں وہ آپ نے بنائی ہوئی ہے. تو کوئی بھی چیزیں جو ہے نا وہ مسلمان اور کافر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ان کا استعمال غلط و صحیح ہوتا ہے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں آبزرویٹری چاند کو بناتی ہے؟ تو ریکارڈ پیدا کرتی ہے؟ اس کو موو کر سکتی ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ
آگے پیچھے کر سکتی ہے؟ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. ایک سیکنڈ آبزرویٹری صرف آپ کو بتاتی ہے، چاند کی موومنٹ آپ کو بتاتی ہے، اور وہ ایسی ایکوریٹ ہے کہ سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی اس میں کوئی حرکت موومنٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ اب چاند کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے جی، آبزرویٹری اتنا ہی کام کرتی ہے اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایکوریٹ ہے. آج کل وہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ اگر کوئی آنکھ سے دیکھے تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سسٹم میں غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی جو ہے نا وہ انفارمیشن ایکوریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر دنیا میں آپ نے ہزاروں طلبہ نے امتحان دینا ہوتا ہے، 1 2 3 ہزاروں طلبہ نے امتحانات دینے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں دنیا میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر آج عید ہوگی تو ہمارے پیپر کا کیا ہوگا، پہلے سے نہیں پتا ہوتا. ہزاروں مسلمان سرجن ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے مریضوں کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، کوئی ایمرجنسی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی چھٹی کب ہے، چھٹی کب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن پہ مسئلے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک کیلنڈر بنا لیں حساب کے آبزرویٹری کیلکولیشن کے حساب سے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کے مزاج کے مطابق ہے، یہ نہیں ایک مزاج کے مطابق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جو کبھی عرب والوں نے نہیں کی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے. یا عرب کے لوگ جو پہلے کیا کرتے تھے تو آپ نے وہ چیزیں استعمال کی ہیں اور آپ نے وہ کام کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو کھجوروں کی جو ہے نا وہ پیوند کاری ہوتی ہے، تعبیر نخل اس کو کہتے ہیں جی، یعنی ایک کھجور سے دوسری کھجور نئی کھجور پیدا کرنا، تو آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس کو کیا ہے. خندق آپ کے زمانے میں آپ کے ایریا میں نہیں کھودی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت سلمان فارسی کی سفارش پہ آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں. جیسے گاڑیوں کی مثالات، نبی پاک جہاز میں تو نہیں بیٹھے تھے، نہیں بیٹھے، لیکن ہم لوگ اس سے سواری سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا ایڈوانس ورژن گاڑی ہے، پھر ہیلی کاپٹر ہے، پھر جہاز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اسی طرح دیکھنے کے لیے بھی اگر ہم کوئی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں تو وہ اس میں آبزرویٹری چاند کو چھیڑتی نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتی، وہ صرف آپ کو انفارمیشن دیتی ہے. اور انفارمیشن کی بیس پہ آپ یہ چیک کر لیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد، ٹھیک ہے جی، چاند جو ہے نا وہ مطلب پہ کتنے منٹ کا تھا، کتنے منٹ کا نہیں تھا، آپ اس کا کرائٹیریا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے آپ فیصلہ کر لیں. اچھا، اس میں دیکھیں پوری امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے اسکول آف آرٹس ہیں نا، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی امت کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر ایک سینس آف یونٹی پیدا ہو جائے. اگر آپ تقریباً کوئی 5 6 7 10 سال جو ہے نا وہ عیدیں ایک کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نسلیں آ رہی ہیں نا ان پہ ان کا کتنا پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. یعنی امت کی یونٹی کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس چیز نے تقسیم کر دیا ہمیں. اس چیز کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس چیز کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس چیز کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اسلام جانا چھوڑ دیا، مشتوں میں جانا چھوڑ دیا. یعنی امت کو تقسیم کرنے کے ایک تو یہ بارڈر بن گیا. چلے آپ کہتے ہیں یہ مجبوری ہے جی، یہ ہے جی، وہ جی، ملک بنا دیا انہوں نے کہ تم جو ہے نا تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تم اس بارڈر میں رہتے ہو، تم اس بارڈر میں رہتے ہو. ہر بندہ اپنا اپنا حساب کتاب چلا رہا ہے جناب، اپنے اپنے سارے سسٹم چلتے ہیں. اور امت کو تقسیم کر دیا بارڈروں کے اندر. اب چاند بھی تقسیم ہو گیا، یہ تیرا چاند، یہ میرا چاند. ٹھیک ہے جی. میں نے تو آپ کو مثال دی 700 سال تک ایک ہی چاند تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امت کو تقسیم کرنے کی چیزیں ہیں. ان پہ ان کو چھوڑ کے اس کا حل کیا ہے؟ آج بھی 10 سال کے بعد بھی 50 سال کے بعد بھی اس کا حل یہی ہے کہ آبزرویٹری کے حساب سے کرائٹیریا طے کر کے اور اس کو فالو کیا جائے. ساری فقہیں اس پہ متفق ہیں. گلوبل مون سائٹنگ پہ ساری فقہیں اس پہ متفق ہیں. جب گلوبل مون سائٹنگ کی بات ہوتی ہے تو کیا کس جگہ تک نظر آئے تو کس جگہ تک وہ چاند مانا جائے؟ مطلب کتنی دور ہو؟ دیکھیں اگر انفارمیشن کا مسئلہ ہے نا جی، کب پہنچے. اگر کسی جگہ پہ چاند نظر آ جاتا ہے اور آپ کو
یعنی اگلے دن کی سحری سے پہلے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، یعنی آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو چاند کی خبر پہنچ گئی ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آج کل اسی لمحے پہنچ جاتی ہے، اسی لمحے پہنچ جاتی ہے. تو پوری دنیا میں جیسے جیسے ٹائم آگے چلتا ہے جی اس کے حساب سے آپ اس کو فالو کریں گے. مطلب اگر ایک جگہ پہ چاند نظر آتا ہے اور وہ اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے یہاں چاند نظر آ گیا ہے، اگلے دن عید ہے. آپ کا جب اگلا دن آئے گا، وہ 5 گھنٹوں کے بعد آئے، وہ 2 گھنٹوں کے بعد آئے، وہ 7 گھنٹوں کے بعد آئے، وہ 10 گھنٹوں کے بعد آئے، جب آپ کا اگلا دن آئے گا تو آپ نے تو عید اسی حساب سے کرنی ہے نا. کوئی آپ سے 5 گھنٹے پہلے عید کر رہا ہے جی، کوئی آپ سے 7 گھنٹے پہلے عید کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی آپ سے 7 گھنٹے بعد عید کر رہا ہے. تو جب کسی کا دن آئے گا اس حساب سے تو اس کو فالو کرے گا. جیسے سعودیہ میں اگر چاند نظر آ گیا ہے تو 3 گھنٹے کا فرق ہے یا 2 سے 3 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے ٹائم چینج کے حساب سے، تو 3 گھنٹے بعد یہاں پہ بھی نظر آنا چاہیے اس کو پھر. مطلب 3 گھنٹے کے بعد ہمارا دن ہوگا نا. ہاں، ان کا 3 گھنٹے پہلے دن ہوگا، ہمارا 3 گھنٹے بعد دن ہوگا. تو اگر وہاں پہ گواہی مل جاتی ہے چاند کی، ہاں، تو وہی گواہی مانی جائے گی یہاں؟ مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ ٹھیک ہے، چاند ایک ہے کہ چاند 2 ہیں؟ چاند ایک ہے نا. وہ ہو گیا، وہ نظر آ ہاں، گیا. وہ تو اس کا ثبوت ریکارڈ بھی آیا کہ وہاں پہ چاند کتنی دیر نظر آیا ہے یا وہاں نظر آیا تھا چاند؟ دیکھیں یہ بعض لوگ اس کو سیاسی بیان سمجھیں گے، بات سعودی عرب کی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کے علاقے میں حصے میں ایکوریٹ سورسز سے یہ پتہ چل جائے کہ چاند نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور سورج کے بعد وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ایکوریٹ سورسز سے جب آپ کو اطلاع مل گئی ہے، لیکن بائی گڈ چانس ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ یورپ کی بات کر رہا ہوں، UK اور یورپ کی بات کر رہا ہوں، کہ سعودی عرب جو ہے نا وہ چونکہ پہلے ہے 3 گھنٹے، ہاں، تو ان کو پہلے نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تو صرف اس کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کو فالو کر لیجیے. ٹھیک ہے، اگر قطر میں پہلے نظر آ جائے ہم قطر کو فالو کریں گے، کویت میں پہلے نظر آ جائے ہم کویت کو فالو کریں گے، ساؤتھ افریقہ میں پہلے نظر آئے ہم اس کو فالو کریں گے. بھائی جس ملک میں پہلے نظر آئے، اس میں سعودی عرب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. موراکو کا بھی مسئلہ نہیں. موراکو کا مسئلہ نہیں، ہاں، ٹھیک. موراکو میں پہلے نظر آ جائے ہم اس کو فالو کریں گے. آپ خود اندازہ کریں، ٹھیک ہے، کہ پورے یورپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے، صرف UK میں مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ اس کی پولیٹیکل ریزن بھی ہے، اختلافات کا مسئلہ بھی ہے، اسٹبرنس بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو بس پتہ نہیں. تو باقی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی نسلوں کے لیے، دین کی امیج کے لیے قربانی دینی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہاں تو بھائی بس یہ ہے کہ وہ سعودیہ میں یہ چاند نظر آیا کتنی دیر، ہاف این آور سے زیادہ نظر آیا اس کا ٹائم جو تھا. جو رپورٹس ہیں اس وقت بھی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا، اس کو بھی وہ دیکھ لنک لینا. کمنٹ ہاں، میں دے دیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لینا. یعنی جو 6:35 پہ سورج غروب ہوا ہے جی، اور 7:01 پہ چاند غروب ہوا. ٹھیک ہے، تو آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ مطلع پہ تھا سورج غروب ہونے کے بعد. اور یہ سعودی عرب کی بات نہیں، میں تو نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آئے، ٹھیک ہے، ایکوریٹ سورسز سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ UK میں جن لوگوں نے چاند دیکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلے دن کا چاند نہیں ہے، جو یہاں پہ دوسرے دن نظر آیا نا چاند. جی جی، تو دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ دیکھو یہی مسئلہ ہاں، ہے یہی مسئلہ ہے. کہ اب ہم پھر ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے. ہاں. جنہوں نے ایک دن پہلے کی ہوگی وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ چاند کو موٹا کریں گے، وہ اس کو بڑا کریں گے، پتلا کریں گے. ہاں جی. اور جس نے دوسرے دن کیا ہوگا وہ اس کو پتلا کرے گا، وہ کہے گا تم نے جو ہے نا ایک روزہ کھایا، وہ کہے گا تم نے عید والے وہ روزہ سکر میں نہیں رکھا. پڑھنا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ہر بندہ کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو موٹا جو لڑنا ہے جب، تو ہم اس کو موٹا بھی کریں گے، ہم اس کو چھوٹا بھی کریں گے. جب لڑنا طے ہے تو پھر کریں گے، اس میں پھر کیا مسئلہ ہے. تو اس کا بہتر یہی ہے کہ اس کو اس بڑے 100 سال کا کیلنڈر بھی بن سکتا ہے پہلے سے، آن لائن بنے ہوئے ہیں. بھائی اب اتنا چیزیں ہو گئی ہیں، آپ بیک پہ بھی جائیں نا تو آپ بیک میں بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کب کیا ہوا تھا، یہ اللہ کا نظام ہے. کہ کیا دن تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ کا سمجھایا ہوا سسٹم ہے. یہ انسان کا علم ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہوا ہے، اس کو پازیٹیولی آپ استعمال کرو. باقی ساری دنیا کی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، کہیں کفر اسلام نہیں ہے. ہاں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ کے چونکہ مسئلہ بنانا ہے تو ہم نے بنا دیا.
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے سکیں اور آئندہ ہم لوگ ایک عید کریں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ خیر اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں انشاءاللہ. بہت پازیٹیو اثرات ہوں گے اگر لوگ اس پہ آ جائیں. نوجوان نسل